ڈائبٹیز ہے جن لوگوں کو وہ بھی بہت زیادہ اس رسک پر ہیں کہ انہیں ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے یا پھر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جی بالکل. شوگر کے مریض جو ہیں, جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں, اس سے تھوڑا سا کم کامن ہے ہائپر ٹینشن سے. جو دل کی بیماری شوگر کی وجہ سے ہے وہ اس سے زیادہ تھوڑی سی کم ہے, لیکن جو اس کی انٹینسٹی ہے وہ کہیں زیادہ. اوکے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے نالیاں, ہمیں دل کی نالیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں, تو ایک پکچر ہوتی ہے جو شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہے, چاہے ہمیں مریض کی ہسٹری میں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کو شوگر ہے کہ نہیں. ٹھیک. وہ ہم کارنریز کی جو حالت ہے اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو کہیں شوگر ہوگی. اوکے. ایک خاص طرح سے آپ عام لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ جیسے کھانا شروع کر دیتی ہے شوگر کارنریز کو جگہ جگہ سے. ٹھیک. ڈیزیز ڈیفیوز ہوتی ہے عام طور پہ ڈائبیٹکس میں, اور اس وجہ سے جو ہماری ریکمنڈیشن ہے اس میں بھی جو ڈائبیٹکس ہیں اس میں اسٹینٹنگ اتنی سکسیزفل نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی شوگر کے مریض کو ہم اسٹینٹ ڈالتے ہیں تو وہ اتنا سکسیزفل کبھی کبھار نہیں ہوتا جتنا بائی پاس سرجری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیفیوز ہوتی ہے ڈیفیوز ڈیزیز جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اسٹینٹ کا کامیاب ہونا کم ہو جائے گا. ٹھیک. اس وجہ سے ڈائبٹیز کی وجہ سے جو دل کی بیماری ہے وہ تو اٹس اے ہول نیو تھنگ, یہ تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے جی کہ جو ڈائبٹیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر زیادہ اماؤنٹ میں ہوتی ہے بلڈ میں. اب بلڈ تو ہر جگہ جاتا, ٹھیک, بلڈ نے پوری باڈی میں ہر جگہ پر گھومنا, تو جہاں جہاں وہ بلڈ جاتا ہے وہاں پر وہ شوگر والا بلڈ جو ہے اپنے افیکٹس جو ہیں میکرو ویسکولر اور مائکرو ویسکولر افیکٹس جو ہیں وہ چھوڑتا رہتا ہے. اوکے. اور جس کی وجہ سے ہارٹ اور کڈنیز ایسی چیزیں ہیں جو سب سے جلدی افیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈائبٹیز یا شوگر کے جو پیشنٹس ہیں انہیں کیا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہارٹ ڈیزیز کو جو ہے وہ رسک کم کیا جا سکے اس کا؟ شوگر کی جی سب سے پہلی چیز تو بڑی کامن سی بات ہے کہ اپنے شوگر کا کنٹرول اچھا رکھیں. شوگر کا کنٹرول کیسے اچھا رکھا جا سکتا ہے, وہی جو بیسک سی باتیں. اپنی غذا دیکھیے, غذا میں میٹھی چیزیں, بیکری کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. آپ کو فروٹس, ویجیٹیبلس, سیلڈز جو ہیں وہ غذا میں پریفر کرنے پڑیں گے. آپ کو ایکسرسائز جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی کرنی پڑے گی, بڑھانی پڑے گی, برن کرنا پڑے گا اپنا جو کاربس ہیں اپنے آپ کے جسم میں ان کو برن کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ چیک کرنا, جو ڈائبٹیز کا کنٹرول ہے اس کو بار بار چیک کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم اپنے ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو پتہ چل جاتا ہے شوگر ہے, اس کے بعد وہ ایک دوا شروع کر دیتے ہیں اور بس وہ اس کے بعد سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم نے دوائی تو لے رہے ہیں شوگر کی, یا انسولین شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کے بعد اس کو چیک نہیں کراتے. ایگزیکٹلی. وہ اتنے اس میں رہتے ہیں, اس تسلی میں رہتے ہیں کہ دوائی تو چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ڈائبٹیز ایسی چیز ہے کہ کسی کی شوگر صرف ایک گولی سے ٹھیک ہو سکتی ہے اور کسی کی شوگر جو ہے وہ 3 گولیوں کے باوجود بھی ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو کسی اور کی شوگر سے آپ اپنی دوا کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر ایک دوسرا کام ہم بہت زیادہ کامن کرتے ہیں کہ ہماری فیملی میں کسی ایک کو شوگر ہوتی ہے تو دوسرے بندے کو اگر ڈائگنوز شوگر ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی دوائی یا اس کی تشخیص کرائیں, دوسرے سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کون سی دوا لے رہے ہیں اور وہی دوائی شروع کر دیتے ہیں. ہر ایک کی شوگر, ہر ایک کی باڈی اور اس کی باڈی کا ہیبٹس, اس کی باڈی کا میٹابولزم دوسرے سے مختلف ہے. تو چونکہ وہ مختلف ہے تو اس کی دوا بھی مختلف ہوگی. اوکے. تو اس وجہ سے یہ والی چیز کہ اب میں نے جو گولی میرا بھائی لے رہا تھا وہ میں نے شروع کر دی ہے تو میری بھی شوگر ٹھیک رہے گی, وہ پھر کافی نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے آپ شوگر کی جب دوا لیں اس کو بار بار چیک کریں اور دوا کو ایڈجسٹ کراتے رہیں. HbA1c کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو لمبے عرصے کے لیے شوگر کا کتنا افیکٹ باڈی پہ پڑ رہا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے, وہ کرائیے. ٹھیک. اور اس کو کنٹرول کریں, اس سے ہارٹ پہ بھی ظاہر اچھے افیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پیشنٹ؟ یہی میں نے جیسے ابھی بتایا کہ چونکہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان میں جو ہارٹ کی جو کارنریز کی حالت ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. بڑی کیلسیفائڈ سی ہارڈنڈ سی کارنریز اکثر، یعنی ایسی کارنریز جو سخت ہوئی ہوئی ہوتی ہیں شریانیں اکثر ڈائبیٹکس میں ہوتی ہیں. بہت سارا کیلشیم جمع ہوا ہوتا ہے ایسے لوگوں کی شریانوں کے اندر. تو پھر جتنا کیلشیم جمع ہوا ہوگا اتنی شریان ہارڈ ہوگی، اتنی برٹل ہوگی. تو ایسی شریان کو انٹروین کرنا، یعنی اس میں اسٹینٹ ڈالنا، خدا مخواستہ بائی پاس ہو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہارٹ اٹیک میں ہم نے پہلے ایک اس میں سیٹنگ میں بات کی تھی کہ اس میں ہم ہارٹ اٹیک کی سیٹنگ میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں جس کو پرائمری PCI کہتے ہیں. ٹھیک. تو کیونکہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان کی ڈیزیز ڈیفیوز ہوگی، یا تو ایک شریان میں ہی کئی جگہ پر ہوگی یا جو ایک سے زیادہ شریانوں میں ہوگی. تو جب ڈیزیز ایک سے زیادہ شریانوں میں ہوتی ہے تو اس کو اسٹینٹ سے ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا. ٹھیک. تو اس وجہ سے ڈائبیٹکس کی پرائمری PCI بھی ریلیٹیولی ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل مشکل ثابت ہو سکتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ ڈائبیٹکس کے کڈنیز افیکٹڈ ہوتے ہیں. اب ہم نے اینجیوگرافی جب کرنی ہوتی ہے تو اس کے دوران ہم نے کانٹراسٹ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں شریان نظر آ سکے. وہ جو کانٹراسٹ ہے وہ کڈنیز کے اوپر بیڈ افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو جو ڈائبیٹکس ہیں ان کی کڈنیز آلریڈی تھوڑے بہت جو افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو پھر ایسی سیٹنگ میں جب انہیں ہم کانٹراسٹ دیتے ہیں تو ایسے لوگ کڈنی شٹ ڈاؤن کے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان ڈائبیٹکس. ٹھیک. تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ٹریٹ ڈائبیٹکس فار دی ہارٹ ڈیزیز. واک تو ویسے بھی شوگر کے مریضوں کے لیے ایکسرسائز، واک 20 منٹ کی واک، تیز چلنا 20 منٹ تیز، اسے کہتے ہیں برسک واک کرنا. ٹھیک ہے. تیز چلیں جس سے ان کا ہارٹ ریٹ تھوڑا بڑھے گا، تیز ہوگا جس سے برن ہوگا. تو دل کی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے شوگر کے مریض. ایبسلیوٹلی شوگر بہتر ہوتی ہے اور دل کی بیماری سے تو بچ ہی سکتے ہیں ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اوکے، بہت شکریہ.